تو اگر اس نے اپنی بیوی کو گول مول لفظ استعمال کیا اور نیت طلاق کی لی، اگر نیت طلاق کی نہیں تو نہیں طلاق، اگر طلاق کی اس نے نیت لی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب یہ دوبارہ اگر اپنی بیوی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ عدت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، بغیر نکاح کیے رشتہ نہیں جوڑے گا، نکاح کرے گا، نیا مہر رکھے گا، اور اب اس کے بعد اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اگر 2 دی ہیں تو 1 طلاق کا اختیار ہوگا، 3 دی ہیں ختم معاملہ۔ تو آگے اگلی آیت آ رہی ہے، پھر وہ اگلے اس میں آئے گا، الطلاق مرتان میں۔ تیسرا ہے طلاق مغلظ۔ طلاق مغلظ وہی ہے جو میں نے آخر میں بات کہی، اگر کسی نے اکٹھے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں کہ تجھے 3 طلاق، یا یہ ہے کہ الگ الگ موقع میں دی ہے، ایک دفعہ طلاق دی، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ طلاق دی، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ طلاق دی، یعنی ایک دفعہ طلاق دی، اس کے بعد کہا بھائی میں تیری طرف لوٹ آیا، چلو بھائی ہو گیا، نکاح کی ضرورت نہیں اس لیے کہ واضح طلاق دی، دوبارہ طلاق دی کچھ عرصے بعد 2 ہو گئیں، اب تیسری دفعہ جو طلاق دے گا بعد میں تو یہ پہلے والے 2 اس تیسرے کے ساتھ مل کر 3 ہو گئے فارغ۔ اب یہ عورت اس کے لیے حرام، اب اگر یہ نکاح کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، بہت مجبوری ہے، اس کو نہیں رہ سکتا اس کے بنا، تو پھر شریعت نے کہا، خود قرآن کریم کی آگے آیتیں آ رہی ہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کرے گی عدت گزار کر، اور وہ اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے گا، صحبت نہیں ہوگی، طلاق نہیں دے گا، عدت نہیں گزارے گی، پہلے مرد کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ وہ آگے آئے گا مسئلہ، وہاں ذکر کریں گے۔ تو یہ موٹی موٹی 3 صورتیں ہیں، طلاق رجعی، بائن، مغلظہ۔ اب طلاق اگر مجبوری آ جائے، پہلے تو یہ ہے کہ بھائی دونوں کمپرومائز کر لیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، عورت نے اگر سنا دی تو اس کا مطلب نہیں ہے، مرد کو چاہیے سینہ چوڑا کرے، اور تبھی تو شریعت نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اگر عورت کو طلاق دینے کا شریعت اختیار دے دیتی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے اپنے کو طلاق دلوا دیتی، بے صبری کا مظاہرہ کرتی۔ تبھی نبیوں میں عورت کوئی نہیں آئی ہے، اگر نبیوں میں کوئی عورت آتی دنیا کا آج نقشہ دوسرا ہوتا، ہم سب الٹے پڑے ہوئے ہوتے، قبروں میں ہوتے، قبرستان آباد ہوتے، انسان نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے۔ کیوں؟ ایک پتھر لگتا، اللہ تجھے جنت کی کالی آگ میں ڈالے، تو وہ نبیہ ہوتی، وہ نبی کی بددعا تو اللہ قبول کرتا، چل بھائی ایک کھیپ تو گئی دوزخ میں۔ اس لیے اللہ نبیوں کو میں عورتوں کو نہیں بھیجتا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے تم میں سے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو رسول بنایا وہ سارے کے سارے مرد بنائے، عورتیں نہیں۔ تبھی مسجد کا امام عورت نہیں ہوتا، مرد۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ اس لیے تو کہتے جب چھوٹی امامت شریعت نے مرد کے ذمہ دی ہے تو بڑی امامت بھی کس کے ذمہ ہونے چاہیے؟ مرد کے ذمہ ہونے چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تبھی گھر کا بڑا سربراہ خود قرآن کے اندر آتا ہے، 5ویں پارے میں بھی آتا ہے، اس میں بھی آئے گا، مرد کو ہونا چاہیے، عورت کو نہیں، اس لیے کہ وہ صنف نازک ہے، کم ظرف ہے، برداشت نہیں کرے گی، حالات کا مقابلہ نہیں کرے گی، غلط فیصلے کر دے گی، اس لیے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہمارے مرد بھی عورتوں کی طرح ہو گئے، ذرا نمک تیز ہوا ٹھک 3 کا فیصلہ سنا دیا۔ شریعت نے ہم پر اعتماد کیا، ارے تم مرد ہو، تم تو حوصلے والے ہو، لیکن آج مرد بھی کیا ہے بھائی، وہ عورتوں کی طرح چلے گئے ہیں، یعنی کہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عورتوں کے تو نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں بھائی، صنف نازک ہے، انسان برداشت کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ ترغیبات دی ہیں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ دونوں آپس میں کمپرومائز کریں، نہیں ہوتا خاندان کے تیسرے بندے کو لے آئے، 3rd پارٹی، فریق ثالث وہ آئے، سنیں ایک پارٹی کی بات، دوسری کی بھی سنیں، جوڑنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر اس سے بھی بات آگے جاتی ہے تو شریعت نے یہاں تک کہا، جیسے 5ویں پارے میں آئے گا کہ اگر پہلے تو گھر کی 4 دیواری تک معاملہ حل کریں، اپنی بیوی سے بستر الگ کر دے۔ خاندانی عورت کے لیے یہ مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر ایک رات اس سے ناراض ہو کر بستر الگ کرے، یہ خاندانی عورت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے لیے مرنے کا مقام ہے کہ اس رات میرا خامن کیوں مجھ سے روٹھ کر سویا، ویسے الگ سویا لیکن روٹھ کر سونا میرے لیے موت ہے۔
تو اس لیے یہ کیا کرے، بستر الگ کر دے. لیکن اگر اس میں بھی سیٹنگ نہیں بنی ہوگی، شکر ہے جان چھوٹی منوس سے مثال کے طور پر، تو پھر اب کیا کرے؟ اب بھی اگر باز نہیں آتی ہے تو پھر شریعت نے کہا ہلکی پھلکی مار. یہ چہرے پر تھپڑ مارنا نہیں. عورتیں ناراض ہو رہی ہوں گی لیکن آخر میں آپ لوگ بھی مجھ سے ناراض ہو گے. آج میں جو باتیں کروں گا نا آج ذرا تو مار ایسی مار نہیں اور چہرے پہ مار رہے ہیں. سب سے جسم کا مقدس عضو چہرہ ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں جتنا مقدس عضو تمہارے جسم کا چہرہ ہے، اسی مقدس عضو کو میرے سامنے ناک رگڑو، اپنی ہستی کو نیستی کہ میں کچھ نہیں ہوں. اللہ دیکھو میں پیشانی رگڑ رہا ہوں، جسم کا سب سے مقدس عضو آپ نے چہرہ بنایا ہے، میں پیشانی رگڑ رہا ہوں، میں ناک رگڑ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا، ہڈی نہیں توڑنی، زخمی نہیں کرنا، ہلکی پھلکی مار. لیکن اگر اس نے بھی کورس پڑھا ہو یہ ہلکی پھلکی مار کا، وہ اس سے بھی باز نہ آتی ہو. قرآن کے اندر حدیث میں آتا ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم طلاقیں عورتوں کو نہ دو مگر یہ ہے کہ آپ ان عورتوں کے اندر بد چلنی کا، بد چلن ہونے کا شائبہ دیکھو کہ بد چلن ہے، بد زبان ہے، باز نہیں آ رہی، قابو میں نہیں آ رہی، پھر آپ کو اجازت ہے، دے سکتے ہو. یہ آخری حل ہے. 5ویں بارے میں پتہ نہیں کب پہنچیں گے 5ویں بارے میں. تو 5ویں بارے میں جو آیا کہ بھائی پہلے کیا کرے، بھائی آپس میں خاندان کے بڑے آئے، بستر الگ کر دے، تھوڑا بہت ہلکی پھلکی مار مارے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرو، آپ کو پہلے تو اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، لیکن اگر آپ اس میں بد چلنی دیکھیں، بد چلن ہے، بد زبان ہے، ہاتھ میں نہیں آ رہی، قابو میں نہیں آ رہی، بہت میں نے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، ہر وقت توڑ رہی ہے میرے ساتھ، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر طلاق دے سکتے ہو ورنہ طلاق نہ دو. کیا تم لوگ ذائقہ چکھنے کے لیے کام کرتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی ہے کہ جو ذائقہ چکھتے ہیں مرد اور عورت، ان سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب؟ مرد نے کہا چلو بھائی اس کو فارغ کر دوں گا، نئی بیوی لے آؤں گا. عورت نے کہا اس سے فارغ ہو جاؤں گی، میں کسی اور خاوند کو ڈھونڈ لوں گی. چسکے لگانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے طلاق نہیں دینی چاہیے. مجبوری ہے بہت تو وہ الگ بات ہے. اب میرے محترم جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ مجبوراً اگر یہ دیکھیں آخری حل، آخری درجہ یہ ہے طلاق دینے کا. آج ہم پہلا درجہ طلاق دینے کا بنا دیتے ہیں. اب طلاق ظاہر بات ہے دینی ہے تو کس حالت میں کس طرح دیں؟ طلاق کی تو 3 قسمیں میں نے بیان کر دیں. طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں، تینوں میں طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن ایک میں گناہ ہے اور ایک میں افضل طریقہ ہے، ایک میں اس سے کم درجے کا ہے. افضل یہ ہے اگر بہت مجبوری ہے، میں بار بار یہ عرض کروں، اگر بہت مجبوری ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جب طلاق دے تو وہ پاکی کی حالت ہو، اس کی ایام میں مخصوصہ نہ ہو، پاکی کی حالت ہو، اور ایسی پاکی کی جس میں قربت اس نے اختیار نہیں کی، ہم بستری. بہت مجبوری ہے تو اس پاکی کے اندر کیا کر دے جس میں قربت اس نے اختیار نہیں کی، صحبت نہیں کی. اس صورت میں کیا ہے، اس حالت میں اس کو 1 طلاق دے، صرف 1. اور پھر کیا کرے، بس ختم. 1 سے جب مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بس یہ وہ عدت گزارے گی، عدت گزار گئی، یہ اس کی بیوی نہیں رہی، یہ اس کا شوہر نہیں رہا. اب اس کی مرضی، جس سے بھی چاہے نکاح کرے، شادی کرے. یہاں تک بات ہے. اب شریعت کی دیکھیں اس میں حکمتیں کیا ہیں. شریعت نے یہ کیوں فرمایا، یہ سب سے افضل طریقہ ہے طلاق دینے کا، سب سے افضل. بس 1 دے دی، ختم بات. ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دے. اگر دے دی طلاق ہو جاتی، وہ بات عرض کروں گا. تو پہلا سب سے افضل طریقہ کیا ہے، پاکی، ایسی پاکی جس میں قربت اختیار نہ کی ہو. اس پاکی کی حالت میں کیا کرے، اس عورت کو کیا کرے، 1 طلاق دے، نہ کہ 3 طلاقیں. اب اگر کیا ہے، عدت ہی ہے اور اس کا دل چاہا کہ یار میں نے کر کیا لیا، تو غلط کام کیا میں نے. اس وقت میں بڑا ہائپر ہو رہا تھا، بڑا جوش میں تھا، بڑا غصے میں تھا. چلو بھائی میں اپنے غصے کو مٹی میں ڈالتا ہوں، ملاتا ہوں، میں اپنی بیوی کی طرف آتا ہوں. تو چونکہ اس نے 1 طلاق دی تھی، طلاق رجعی، تو یہ اتنا کہہ سکتا ہے میری اہلیہ میں تیری طرف لوٹ آیا، یا اس کے ہاتھ کو چھو لے، بیوی بن گئی اس کی، ختم. اب دیکھیں یہ شریعت نے جو کہا کہ پہلے میں یہ قسمیں بیان کر کے پھر آؤں گا. ایک طریقہ یہ جس کو کہتے ہیں طلاق احسن،